خوش ہوں کہ آپ یہاں آئے اور میرے دوست بن گئے۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے بیٹا تم سے واقف ہو کر۔ آپ کے پاس معلومات بہت زیادہ ہیں، اتنی ساری معلومات آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے بعض معلومات ان لوگوں سے حاصل کی جو قابل اعتماد تھے، اور بعض باتیں میں نے خود پیغمبر اسلام سے سنی ہیں۔ میرے لیے کچھ اور بیان کریں۔ یمن کے تجارتی قافلے مکے کے کنارے سے گزرنے کے بعد ایک لمبے درے میں داخل ہوتے تھے جس کو وادی القرا کہتے ہیں۔ اس سے آگے سرسبز و شاداب علاقے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شہر یثرب کا شہر تھا۔ یثرب بعد میں مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس شہر میں اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے ساتھ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، جن کے نام بنی قریظہ، بنی نذیر اور بنی قینقاع تھے، جو مہاجر تھے۔ ہر سال یثرب کے کچھ لوگ حج کے مناسک میں شرکت کے لیے مکہ جاتے تھے۔ آ گئے؟ رات کے اس پہر تک کہاں تھے اسد؟ کہاں تھے تم؟ میں محمد ابن عبداللہ کے پاس گیا تھا، میں ذرا بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا رہا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قریش کے لوگ ہمارے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی محمد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے وہ قریش کی بے توجہی سے دوچار ہو جاتا ہے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، لیکن نبی کی باتیں اتنی دلچسپ اور خوبصورت ہیں کہ میں ہر قسم کا خطرہ مول لے کر ان سے ملنے جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ سچ پوچھو تو میرا دل چاہتا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ لیکن اگر یہ شخص جس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خدا کے نبی ہیں، تو کیوں قریش والے ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ بہت سے قریشی بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو نبی سے دشمنی کرتے ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ اپنا مقام کھو نہ دیں۔ مگر تم نے ہمارے شہر کے یہودیوں سے نہیں سنا ہے جو کہتے ہیں آخری نبی ایک دن یثرب جائے گا اور وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کے سپرد کر دیں گے؟ تم سچ کہہ رہے ہو۔ میں نے بھی یہ بات کئی بار اپنے شہر کے یہودیوں سے سنی ہے۔ اگر یہودی سچ کہتے ہیں تو وہ کیوں ان کے پاس نہیں آئے ہیں تاکہ ان کو یثرب آنے کی دعوت دیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت محمد اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا اسحاق۔ چنانچہ بنی اسرائیل اور یثرب کے یہودی ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ توقع کر رہے تھے کہ آخری نبی اسحاق کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب جب کہ انہوں نے دیکھا محمد اسماعیل کی نسل سے ہیں، وہ ناراض ہو گئے۔ لیکن محمد کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے۔ ٹھہرو، میں ساتھیوں کو جگا دوں تاکہ ہم سب مل کر نبی کے پاس چلے جائیں۔ رکو، میں ان کو جگا دوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ابھی اٹھاتا ہوں۔ پاک پاکیزہ ہے خداوند بزرگ و واحد، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم رسول خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ہمسر قرار نہ دیں، چوری اور برائی کا ارتکاب نہ کریں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، برے کام نہ کریں اور نیک کاموں سے روگردانی نہ کریں، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ ماریں۔
یہ قرار پایا کہ یثرب کے مسلمان 13 ذوالحجہ کی آدھی رات کو عقبہ میں آن حضرت کے ساتھ ملاقات کریں۔ وہ رات آ پہنچی۔ ہاں، یہ تو بتاؤ وہ میرا مخصوص کپڑا کب تیار ہوگا؟ بیکار کام کرنے اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے میرا کپڑا کب تیار ہوگا یہ سوچو۔ بتاؤ میرا کپڑا کب تیار ہوگا؟ سب پرسکون رہو اور اپنی جگہ سے نہ ہلو۔ دشمن کو ہماری طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی پیغمبر کے چچا عباس آپ لوگوں سے بات کریں گے۔ میں نے سنا ہے تم لوگوں نے پیغمبر کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بنی ہاشم کے درمیان آپ کو خصوصی مقام حاصل ہے۔ ہم ان کے دفاع میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم لوگ اس بات پر تیار ہو کہ پیغمبر کی حمایت میں ایثار سے کام لو اور کبھی آپ کو آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہ چھوڑو؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہاری دعوت کو سنجیدہ لیں گے، ورنہ بہتر ہے کہ حضور اور مکے کے مسلمان اپنے شہر میں بیٹھے رہیں تاکہ ایسا نہ ہو عہد شکنی کی وجہ سے تمہاری سرزنش کی جائے اور تم عذاب الہی کے مستحق قرار پاؤ۔ ہم جنگ کا تجربہ رکھنے والے بہادر لوگ ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اگر عہد کر لیں تو جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی پاسداری کریں گے۔ ہم آپ کی خاطر قریش اور یہودیوں کے ساتھ جتنے بھی ہمارے معاہدے اور تعلقات ہیں ان کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر آپ ہمارے شہر میں آئیں گے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ کیسے یثرب کے لوگوں نے محمد کے ساتھ بیعت کر لی ہے۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ وہ مسلمانوں کو اپنے شہر اور گھروں میں جگہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ محمد کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے؟ ہاں۔ رفتہ رفتہ حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر محمد اور اس کے ماننے والوں کو یثرب میں پناہ حاصل ہوئی تو مکے کو نقصان پہنچے گا۔ یہ خطرہ ہماری ناک کے نیچے پل رہا ہے۔ ابو سفیان اٹھو اور کچھ مسلح افراد کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کے پاس چلیں تاکہ اس ناشائستہ عمل کے بارے میں اس سے جواب طلب کریں۔ اٹھو ابو سفیان۔ کیا کہہ رہے ہو ابو لہب؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ مکہ والوں نے ماہ حرام میں کعبے کے حجاج کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں؟ تو اپنے لوگوں سے کہو تلواریں چھوڑ کر چلیں۔ یہ سچ ہے کہ مکہ تلوار کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ کہہ رہے ہو ابو سفیان کہ یثرب کے لوگوں نے محمد کے ساتھ بیعت کی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے مشورے کے بغیر ایسا کام کرے، اور اگر مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں کسی بھی حال میں یہ بیعت ہونے نہیں دوں گا۔ کل رات کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ کل رات یہاں کیا کچھ ہوا؟ میں رات گئے تک جاگتا رہا اور اپنے سارے تجارتی لین دین کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں باہر چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ سب بہت آرام سے سو رہے ہیں اور میرے کارندے آنکھیں کھول کر ہر حرکت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر میں اپنے خیمے میں واپس آ گیا اور آرام کی نیند سو گیا۔ بے وقوف آدمی، یثرب کے قافلے کے 70 لوگوں نے عقبہ میں محمد سے ملاقات کر کے بیعت کر لی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ اس کے ساتھ کیوں بیعت کرنی چاہیے؟ اوس اور خزرج کے حمایتین اس بات کے در پہ ہیں کہ مجھے یثرب کا حاکم بنا دیں۔ میں یثرب کے حاکم کے طور پر آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ نہ کسی قسم کی بیعت، نہ معاہدہ تھا، نہ ہے۔ میں حبل کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسا واقعہ بالکل رونما نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ 70 لوگ صبح سویرے مکہ چھوڑ کر یثرب کیوں چلے گئے؟ وہ تمہارے قافلے کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے کیوں نہیں رکے؟ بتاؤ، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تم اس طرح اوس اور خزرج پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو؟ نالائقوں، میں سب کو تہہ تیغ کر دوں گا، میں سب کو نابود کر دوں گا۔ میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ بیٹھ کر یہ دیکھتا رہوں کہ محمد اور اس کے پیروکاروں کی تعداد میں روز بہ روز کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آؤ چلیں ابو لہب، ابھی اسی وقت یثرب کے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک دستہ بھیج دو جو بھاگ گئے ہیں۔ چلو ابو لہب، چلو۔ ہاں چلو۔ یثرب کے باشندوں نے رسول خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس نے مشرکین مکہ کو سخت پریشان کر دیا۔ اس نو بنیاد دین کی توسیع سے کفار مکمل طور پر بے بس اور کمزور ہو کر رہ گئے۔ باقی لوگ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکے، ہم صرف اسی ایک آدمی کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے۔ لگتا ہے یہ ان سے پیچھے رہ گیا تھا اور ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ، تم سعد ابن عبادہ نہیں ہو؟ تم نے کس بنا پر محمد کے ساتھ عہد کیا؟ میں جس سے بھی چاہے عہد کر سکتا ہوں، اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کسی کو حق نہیں ہے کہ حج کے موسم میں مکہ آئے اور قریش کے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے۔ گویا تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں۔ ابو لہب، اس کو کوڑے کے ذریعے سمجھا دو کہ جس چیز کا تعلق مکے سے ہے اس کا تعلق ابو سفیان سے بھی ہے۔ تم میرے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے مکے میں مطعم بن ادئی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ یثرب میں اس کی جان و مال کی حفاظت کروں اور وہ بھی مکے میں میری جان و مال کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم لوگ مجھے کچھ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو مطعم بھی بیکار نہیں بیٹھا رہے گا۔ مطعم؟ پھر وہی مطعم؟ اس نے شعب ابو طالب کے معاملے میں بھی لوگوں کو عہد نامے کے بارے میں ورغلایا تھا۔ اگر یہ پست آدمی سچ کہہ رہا ہے تو مطعم بھی راستے میں ہی ہوگا تاکہ آ کر ہم پر دشنام ترازی کرے۔ سعد کا کہنا صحیح ہے، اس نے مطعم کے ساتھ اس طرح کا عہد کر رکھا ہے۔
ہم نے اتنی سستی دکھائی کہ تمام مسلمان یثرب کی طرف بھاگ گئے۔ اس وقت صرف محمد اور علی ابن ابی طالب سمیت کچھ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان مکے میں نہیں رہ گیا ہے۔ ہمیں اسی ابتدا میں ان سب کو مار دینا چاہیے تھا۔ اب ہمارے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ہم ان کو نہیں پکڑ سکتے۔ تم لوگ اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ تمام قبائل ہمارے بارے میں بدزن ہو چکے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اب کوئی ہمارا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ اگر محمد کے قدم، صرف محمد کے قدم یثرب میں پہنچ جائیں تو ہمارے قافلے شام کے راستے میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان بھی بیکار نہیں بیٹھیں گے۔ بہت ہو چکا، ہم نے بہت لاپرواہی سے کام لے لیا ہے۔ محمد کو قتل کر دینا چاہیے۔